بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو سورہ مبارک یاسین میں تھی۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ سورہ مبارک یاسین کے ذیل میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آخری جلسہ ہمارا سورہ مبارک یاسین کی تقریباً 20 نمبر آیت پر پہنچا تھا۔ کچھ حصہ عرض ہوا تھا کہ ایک علاقہ کہ جس کو مفسرین نے انطاکیہ کا علاقہ قرار دیا ہے، اس علاقے کے اندر پروردگار عالم کی جانب سے کچھ نمائندے اور رسول بھیجے جاتے ہیں۔ وہ خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے پروردگار عالم کا پیغام اس قوم تک پہنچاتے ہیں، لیکن قوم ان کے مقابلے میں اپنی ہٹ دھرمی اور شقاوت کا ثبوت دیتی ہے۔ ایسے میں ایک بندہ خدا کہ جس بندہ خدا تک اس نبی کا، رسول کا، کہ جن کا پہلے تذکرہ ہوا، ان کا پیغام پہلے پہنچ چکا تھا، وہ ان رسولوں کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ حصہ تقریباً گزشتہ جلسے میں عرض بھی کیا تھا، لیکن ربط بحث کے لیے سرعت کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے دور دراز علاقے سے، بہت ہی دور افتادہ علاقے سے ایک بندہ تیزی سے آ رہا تھا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے منطقے کے ایک دور افتادہ جگہ سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس رجل اور اس شخص نے اپنی قوم کو کہا، یہ اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں، تم لوگ ان کی اتباع کرو۔ اچھا، اس آیے کریمہ پر اگر تھوڑا سا تأمل کریں، قرآن مجید اس بندے کو رجلن سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ایک علاقہ ہے، ایک منطقہ ہے کہ اس علاقے کے اندر خدا کے بھیجے ہوئے رسول، پیامبر پیغام لے کر آتے ہیں، ساری قوم مخالفت کرتی ہے۔ ایسے عالم میں ایک بندہ ان خدا کے نمائندوں کی حمایت میں قیام کرتا ہے۔ اچھا، یہاں سے حد اقل یہ درس ملتا ہے، اگر کسی جگہ پر حق کی بات کی جاتی ہے، اگر کسی جگہ پر حق کا دفاع کیا جاتا ہے، تو پھر انسان اپنی قوت افرادی کو نہیں دیکھے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے
اگر کسی جگہ پر کوئی حق کی بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن جو مردان الہی ہوتے ہیں، جو واقعاً خدا کی راہ میں حقیقی مجاہد افراد ہوتے ہیں، پھر وہ افراد کی قوت کو نہیں دیکھتے، حق کے آواز کو دیکھتے ہیں۔ اکیلا بندہ ہے، جاء من اقصی المدینۃ رجل، ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے، لیکن اپنی تنہائی کو نہیں دیکھتا، میں تنہا ہوں، نہ، اکیلا بھی ہے، یسعی، حق کی حمایت میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اکیلا بندہ ہے لیکن حق کی حمایت میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور اپنی قوم کو کہتا ہے قال یا قومی اتبعوا المرسلین، یہ جو خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، یہ استدلال ہے، اس کا دلیل ہے، ان رسولوں کی کیوں اتباع کریں؟ ایک، یہ افراد تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بھی ایک قرآنی منطق ہے جو ہم لوگوں کے عمل کے ساتھ حد عقل تضاد رکھتی ہے۔ خدا کے نمائندے جو خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، ان کی نگاہ لوگوں کے قلوب پر ہوتی ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے دل پر ہوتی ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری نگاہ سینوں کے اوپر جو لباس ہوتا ہے اور لباسوں پر جو جیب ہوتی ہے وہاں پر ہوتی ہے، ظاہر پر نگاہ ہوتی ہے۔ ایک ان کے حقانیت کی دلیل جو یہ حبیب نجار کے رجل کے بارے میں مفسرین اور روایات نے لکھا کہ یہ وہی حبیب نجار ہے، یا مومن آل یاسین، مومن آل فرعون کے مقابلے میں حبیب نجار، وہ استدلال یہ کریں ان کے حقانیت کی دلیل یہ کم ہے کہ یہ لوگ تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ ان کے حقانیت کی دلیل ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم سے تو کچھ بھی نہیں مانگتے۔ دو، وہم مہتدون، اور راہ راست پر بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، نہ تم سے کچھ مانگتے ہیں، سیدھے راستے پر بھی ہے۔ تو اب عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے۔ کہ بہرحال اس سے زیادہ اس مرحلے پر نہیں رکتے، پہلے بھی اس کو عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، ایک مرحلہ گفتگو یہ تھا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ دو، وما لی اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور یہ بھی دیکھیں سلیقہ ہے جو قرآن مجید ان آیات کے ذریعے سے آپ کو اور ہمیں سکھا رہا ہے۔ جو بندہ مبلغ بنتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ فوراً لوگوں کو طنز کرے انسان۔ ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط بہت زیادہ ہے، یا تو اس طریقے سے ہم مجلس پڑھیں گے، اس طریقے سے بیان پیش کریں گے کہ نعوذ باللہ لوگوں کے قلب کے اندر سے خوف خدا ختم ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں بدترین مجلس وہ ہے، بدترین محفل وہ ہے کہ جس محفل میں انسان کے دل سے خوف خدا کو ختم کر دیا جائے۔ ہم کبھی کبھار بشارت دیتے ہیں، مبشر بنتے ہیں، تو ایسے مبشر بنتے ہیں کہ خوف خدا ختم ہو جاتا ہے۔ یا دوسری مرتبہ اگر ڈرانے پر آتے ہیں تو ایسے ڈراتے ہیں کہ لوگوں کو قنوط اور یأس و نا امیدی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ نہ انسان بشارت اتنی دے کہ دل سے خوف خدا ختم ہو جائے، نہ اتنا ڈرائے کہ انسان کو مایوس کر دے۔ مومن کی علامت ہے کہ ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، یہ مومن کی علامت۔ یا مثلا ہم تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کے نام پر کبھی کبھار ہم
سامنے والوں کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے، توہین کرنا شروع کر دیتے۔ توہین کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں۔ آپ اصلاح کریں، توہین کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ توہین کا حق نہیں ہے آپ کو۔ یہاں پر اپنی قوم کے سامنے حق کی بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں عبادت نہ کروں الذی فطرنی، کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے۔ حالانکہ مقام کیا ہے؟ خود تو مومن ہے، مقام تو یہ تھا نا کہ ایسے کہتا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ عبادت نہیں کرتے اس کی کہ جس نے تمہیں بنایا ہے؟ نا، اپنے آپ سے آغاز کیا، مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ ذات کے جس ذات نے مجھے خلق کیا ہے، میں بھلا اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوگوں کو اسی کی جانب پلٹایا جائے گا۔ مبدا بھی وہی ہے اور تمہیں بالآخر پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ اگر اپنے ضمیر کی آواز کو سنو، فطرت کو سنو، اپنی عقل کی صدا کو سنو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں اس کا بندہ ہونا چاہیے۔ اچھا، نہ فقط یہ کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا بنانے والا ہے، بلکہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پلٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو کیسے میں اس کی عبادت نہ کروں؟ کیوں میں اسے نہ مانوں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا اس کے علاوہ میں اور معبود اپنے لیے بنا لوں؟ اچھا، اگر اور معبود بناؤں تو میرے پاس کیا مجوز ہے؟ میرا خالق یہ، مجھے پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے، تو اسے چھوڑ کر میں دوسرے بتوں کو معبود کیوں بناؤں؟ جبکہ وہ بت ناتواں ہے۔ اگر وہ رحمان مجھے عذاب دینے کا ارادہ کرے تو یہ بت تو ایسے ہے کہ شفاعت کرنے کی بھی ان میں اہلیت نہیں ہے، یہ تو شفاعت تک نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر وہ رحمان مجھے عذاب دینا چاہے تو یہ تو مجھے بچا بھی نہیں پائیں گے۔ تو ان بے خاصیت بتوں کے سامنے کیوں جھکوں؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اتخاذ کروں، اپنے لیے قرار دوں خدا کے علاوہ معبود، کہ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان زور اور تکلیف دینے، عذاب دینے کا ارادہ کرے۔ تعبیرات بھی نبی تلی ہے، یہاں پر رحمان کی تعبیر لے کر آئے۔ وہ تمہارا خدا خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے۔ اگر وہ رحمان خدا کا شاکلہ رحمت والا ہے، خدا کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا شاکلہ، اعلی شاکلے کی تعبیر اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس تعبیر نہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اگر کسی جگہ پر عذاب ملتا بھی ہے تو ہمارے اپنے عمل کے بدولت ہے۔ اگر وہ عذاب دینا چاہے، لا تغن انی شفاعتہم شیئا، تو ان آلہہ کی، ان معبودوں کی شفاعت میرے کسی کام آنے والی نہیں۔ ولا ینقذونی، اور نہ یہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ انی اذن لفی ضلال مبین، اگر ان تمام حالتوں کے باوجود پھر بھی میں ان معبودوں کے سامنے، بتوں کے سامنے جھکا رہا ہوں تو کھلی گمراہی میں ہوں، واضح گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعونی، بے شک میں ایمان لے کر آیا بربکم، کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو حبیب نجار گفتگو فرما رہے تھے، وہاں پر وہ اللہ کے رسول بھی موجود تھے، ان کی طرف ایک مرتبہ رخ پھیرا اور کہا انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آیا۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ،
خود انہی سے خطاب ہے، مشرکین سے، اپنی قوم سے، میں تمہارے رب پر ایمان لے کر آیا، فاسمعونی، میری بات کو سنو، واقعاً۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید اس رجل اور مومن کی شہادت کا تذکرہ نہیں کرتا، گزر جاتا۔ بعد میں جب اس نے پیغام پہنچایا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو نعوذ باللہ گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کے رسولوں کو بھی منحوس سے تعبیر کر رہے تھے، تو اس بندے خدا کو چھوڑ دیں گے؟ نہ، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اور تاریخوں میں ہے کہ بہت فجیع طریقے سے، خطرناک طریقے سے، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کو مار مار کے، لاتے مار مار کے شہید کر دیا۔ بعض نے کہا کہ پتھروں کے ساتھ سنسار کیا۔ ایسے وہ بندے خدا شہید ہوا۔ قوم کا اتنا درد اب قرآن نقل کرتا ہے جب وہ شہید ہو چکا، عالم برزخ میں آتا ہے۔ اچھا، عالم برزخ میں پروردگار عالم کے ملائکہ آتے ہیں اور اسے جنت میں لے کر جاتے ہیں۔ اس جگہ پر وہ کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم اس عالم سے جانے کے بعد عالم برزخ میں جو گفتگو کرتا ہے، خدا اس گفتگو کو بھی نقل کرتا ہے۔ وہاں پر جب پہنچتا ہے عالم برزخ میں شہادت کے بعد، تو ملائکہ اسے کہتے ہیں کہ لدخل الجنہ، اسے کہا جاتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت تمہارے لیے آمادہ ہے۔ یعنی حد عقل یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، اگر انسان حق بات کرے، اس حق بات پر انسان کو شہید کر لیا جائے، تو اب اس عالم سے منتقل ہوتا نہیں کہ وہاں پر منتظر بیٹھے ہیں کہ جنت میں آ جاؤ۔ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ اکبر، اے کاش، وہاں پر وہ جملات کہتے اے کاش میری قوم جان لیتی، اس کو پتا چل جاتا، بما غفر لی ربی، کہ میرے پروردگار نے میری کیسے مغفرت کی، میری جو کوتاہیاں تھی ان کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین میں سے قرار دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ تعبیرات چند منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ رک کر تھوڑا سا سنیں، عجیب ہے۔ ایک بندہ ہے، حق کا پیغام پہنچاتا ہے، لوگ بہت ہی فجیع طریقے سے، سخت طریقے سے اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ جب وہاں پر جاتا ہے نا، وہاں پر بھی اس کی گفتگو یہ ہے کہ اے کاش میری قوم کو پتا چل جاتا۔ اچھا، یہ جملات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر مرحوم صدرہ رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، بہترین نکات۔ یہ بندہ خدا وہاں پر گیا، اتنا خطرناک طریقے سے اس کو مارا، شہید کیا، لیکن اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے ذرہ برابر زیغ نہیں ہے، اپنی قوم کے لیے ذرہ برابر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی کدورت نہیں ہے۔ وہاں پر بھی جو یہ کہہ رہا ہے نا، اے کاش اس مقام کو میری قوم دیکھ لیتی، تاکہ اس کے دیکھنے کے بعد حد عقل ان کے آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے وہ پردے ہٹ جاتے اور وہ لوگ راہ ہدایت پر آ جاتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ نعوذ باللہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو مرتے دم تک ہمارے قلوب سے اس کی نسبت سے میل نہیں جاتا، ہمیشہ میل رہتا ہے۔ لیکن اتنی بدترین سزا کے باوجود وہاں پر جاتا ہے، اپنے سارے غضب کو، غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہاں پر بھی آرزو
یہ ہے کہ ایک کاش میری قوم کی آنکھیں کھل جاتی، وہ دیکھ سکتے. کہ یہاں پر تعبیر میں مرحوم صدرہ کی پڑھتا ہوں، تفسیر سورہ مبارک یاسین میں خوبصورت جملات اس کے ذیل میں کہتے ہیں، وفیہ تنبیہات عظیمہ علی اسرار لطیفہ. کہ یہ جو جملات ہیں وجعلنی من المکرمین، کہتے ہیں کہ اس میں اسرار الہیات کی نسبت سے بہت خوبصورت تنبیہات ہیں، خبردار کیا گیا ہے. مثلا من وجوب کظم الغیظ، مومن کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے، غصے کو پی جائے. اچھا، وَالصَّبْرِ عَلَىٰ قَيْدِ الْكَافِرِينَ، جو کفار کا قید ہے، مکر ہے، اس پر صبر کرے. وَالْعُطُوفَ عَلَى الْجَاهِلِينَ، جو جاہل لوگ ہیں ان کی نسبت سے عطوفت کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ نہیں جانتا، واقعاً اس کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کو پتہ ہوتا تو ایسے تھوڑی کرتا. یہ ائمہ اطہار کی سیرت میں آپ کو بڑے پیمانے پر نظر آئے گا. اسی لیے ہمارے ائمہ کے القابات میں سے کاظم آپ کو ملے گا، اور جاہلوں کی نسبت سے ایسے واقعاً اصلاً ان کو جاہل سمجھتے، ترحم کرتے آخری ترین مرحلے تک. وَطَلَبِ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي الْهَلَاكِ، اس مرحلے میں بھی ان کے لیے ہدایت کا طالب ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی تمام ہو رہا ہے. قرآن مجید یہ قصہ نقل کرنے کے بعد آگے فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. اچھا، جب اس کو شہید کر دیا تو قوم پر عذاب استئصال نازل ہوا، قوم پر عذاب نازل ہوا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آسمان سے ہم نے اپنے لشکر کو نہیں نازل کیا تھا، آسمان سے لشکر کو نہیں بھیجا تھا. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے نازل نہیں کیا من جند من السماء، آسمان سے اپنا لشکر، نہ وہ نازل نہیں کیا. وما کننا منزلین، اور اس لشکر کو ہم نازل کرنے والے بھی نہیں تھے. امکانت، اگر ہمارا اخذ تھا بھی صحیح تو نہیں، امکانت اگر وہ تھا بھی تو الا صیحۃ واحدہ، ان پر اگر ایک عذاب ہم نازل کرنا بھی چاہتے تو ایک الا صیحۃ واحدہ، ایک بلند چیخ، وہ ایسی خطرناک چیخ کہ اس چیخ کو سن کر سب کے سب ختم ہو جائے، ایسی چیخ کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آگ کو بجھا دیا جاتا ہے کیسے خاکستر بن جاتی ہے، تو وہ صیحہ، وہ چیخ ایسی تھی کہ وہ فوراً سارے کے سارے بجھ گئے. اچھا، یعنی کیا؟ فقط 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس. یہ کیا اس آیہ کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیا پروردگار عالم دشمنوں کے مقابلے میں آسمان سے اپنے لشکر کو نازل نہیں کرتا ہے؟ مثلا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب ان کی نصرت کے لیے، چاہے جنگ بدر ہو چاہے جنگ خندق ہو، قرآن مجید اٹھا کر دے کہ آسمان سے لشکر آتا ہے نصرت کے لیے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، سورہ مبارک احزاب میں آپ دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر پروردگار عالم نے رسول اللہ کی نصرت کی تو خدا نے متعال نے طوفان بھیجا.
اور ایسا لشکر بھیجا کہ جس کو وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، مدد کی. یا جنگ بدر میں مثلا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 ملائکہ. یا بِثَلَاثَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 ملائکہ. یا مثلا ب5,000 من الملائکہ، 5000 ملائکہ. تو سنت خدا تو یہ ہے کہ پروردگار عالم بھیجتا ہے آسمان سے لشکر. تو یہاں پر کیا ہے کہ وما کننا منزلین، ہم تو آسمان سے لشکر بھیجنے والے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ لطیف نقطہ ہے کہ وقت بھی ہمارا تمام ہوا ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اہل فضل ہیں فوراً لے لیں گے. پروردگار عالم جب بھی کسی قوم پر غضب کرتا ہے تو اس غضب کا تعین اور وہ صورت غضب اس ولی خدا کے اعتبار سے ہوتی ہے جس ولی خدا کی وہ مخالفت کرتے ہیں. اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کے کمال کے اعتبار سے، اس کے درجے کے اعتبار سے پروردگار عالم کا غضب آتا ہے. پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم کی ذات میں جو جامعیت ہے وہ کسی بھی نبی کے اندر نہیں ہے. وہ کامل جامعیت، مکمل جامعیت، وہ جامعیت کہیں نہیں ہے. اچھا، جب وہ جامعیت کسی جگہ پر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کے مخالفین ہوں گے تو وہاں پر جو صورت عقاب الہی ہوگی وہ بھی متنوع ہے، وہ بھی مختلف طریقوں سے ہے. جو عقاب کی آپ صورت تصور کر سکتے ہیں اس صورت کے اعتبار سے ان کے لیے عقاب آئے گا. اچھا، یہ بھی ایک بحث ہے کہ آیا یہ جو سنت خدا ہے عذاب استئصال اسی دنیا کے اندر، آیا اس امت سے اٹھا لیا گیا ہے یا نہ، اس امت کے لیے بھی ہے. جو یہاں پر اہل معرفت ہے، اہل دقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت خدا اٹھائی نہیں گئی، اس امت کے لیے بھی عذاب استئصالی ہے اسی دنیا کے اندر. جیسے گزشتہ امتوں میں تھا کہ وہ لوگ مخالفت کرتے تھے تو اسی دنیا میں عذاب آتا تھا، آخرت کا عذاب جدا. یہ قانون اس امت کے لیے بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ عذاب استئصالی کے لیے اس پیغمبر کے آخر خلیفے کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب وہ آئے گا اور پیغمبر اکرم کی مخالفت اپنے عروج پر ہوگی تو وہاں پر عذاب استئصالی پیغمبر کے آخری خلیفے کی شکل میں ظاہر ہوگا. وہاں پر اسی دنیا کے اندر جو مخالفین ہیں، ہدایت اپنے عروج پر، اس اعتبار سے یہ عذاب استئصالی ہوگا. تو یہاں پر حبیب نجار اس کا جتنا درجہ ہے اس کے درجے کے اعتبار سے غضب الہی ظاہر ہو رہا ہے. لہذا یہاں پر بے شک جتنی بھی بڑی شخصیت ہو لیکن اس کی اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے. لہذا یہاں پر کیا آیا؟ وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا. وما کننا منزلین، اور نہ ہی اس کے لیے ہم کوئی بھیجنے والے تھے. وہاں پر اگر تھا بھی تو انکانت الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ، ایک ہی آواز سے سب کے سب ڈھیر ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے. بہرحال یہاں پر یہ تقریباً قصہ جو حبیب نجار کا قصہ ہے یہاں پر، یا اس کے بعد والی بھی جو آیتیں ہیں کہ جب ان کا یہ حال ہو جاتا ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان بندگان خدا پر حسرت کی جا رہی ہے. یا حسرتا، بعض قراتوں میں یا حسرتا، یا حسرتن
معروف یہ جو ہے علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ کیسے بندے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا استہزاء کرتے، کہ انشاءاللہ یہاں سے آئندہ جلسے میں عرض کریں گے، بات کو یہاں پر سمیٹوں، ختم کروں بات کو اس پورے قصے سے۔ جو اہم ترین نقطہ، اہم ترین درس ہمیں ملتا ہے کہ اگر انسان تنہا بھی ہو، اکیلا بھی ہو، تو اس کو حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسے عالم میں اگر اس کی شہادت ہو جائے تو وہ بندہ وجعلنی من المکرمین، مکرم ایک بہت بڑا درجہ ہے، کرامت ایک بہت بڑا درجہ ہے، کہ قرآن مجید میں خدا نے یہ صفت ملائکہ کے لیے قرار دی ہے، بل عباد مکرمون، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں یہی صفت آل بیت اطہار کے لیے آتی، وجعلنی من المکرمین۔ اگر انسان خدا کی راہ میں نکلے تو جعلنی من المکرمین، کہ انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوند منان ہم لوگوں کے قلوب کے اندر بھی ان مؤمنین کا جذبہ پیدا کرے، اور واقعاً اگر ایسا جذبہ آ جائے نا، بے شک پرانے زمانے میں بھی ہو، روایت میں ہے نا کہ سباق الامم ثلاثۃ، جو سبقت کرنے والے امتوں میں وہ 3 بندے ہیں، ان میں سے ایک ہی حبیب نجار ہے، ایک مومن آل فرعون ہے، ایک امیر المومنین ہے۔ کہ یہ بھی عجیب ہے، ان دونوں کا چاہے حبیب نجار ہو چاہے مومن آل فرعون ہو، ان کے مقابلین کو دیکھیں، ان کے مقابلے میں آنے والوں کو دیکھیں، اور تیسرا بندہ امیر المومنین۔ عجب نہیں ہے کہ ان تینوں کو جو ایک سیاق میں ذکر کیا جا رہا ہے دشمنوں کے اعتبار سے بھی ہو، یعنی جیسے مومن آل فرعون کا دشمن فرعون ہے، جیسے ان کے دشمن ایسے تھے کہ واقعاً سنگسار کر رہے ہیں، اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، اور یہی کیفیت امیر المومنین کی بھی، کہ پروردگار عالم ہمارے قلوب کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا کرے کہ واقعاً اپنے وقت کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔